نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی کرم اور فضل سے ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 212 دوسرا پارہ، میرا رب ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے وہ جو کافر ہے دنیا کی زندگی۔ اس آیت مبارکہ کہتے دنیا کے احکام، دنیا کی الفت و محبت اور دنیا سے دل لگی کرنا، گزشتہ درس قرآن میں بالتفصیل اس حوالے سے ذکر ہوا۔ آیت نمبر 213 میں رب ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، ان دنیاوی دل لگی کا مسئلہ اور اس کی خرابی کیا کیا ہوتی ہے 213 نمبر آیت میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ امت تو تھی ایک واحد، ایک گروہ، سارے ایک ہی تھے، تو کیا وجہ بنی ان میں اختلاف ہوا؟ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت جس کا ذکر 212 نمبر آیت میں ہوا، فرمایا یہ دنیا کی محبت ہی تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر حسد، عناد، بغض، لڑائی جھگڑے دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوئے اور آپس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اب یہ بکھر گئے، اختلاف کی وجہ سے بکھر گئے۔ پہلے ایک ہی تھے، کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی امت تھی فقط، لیکن بعد میں سارے بکھر گئے۔ تو یہ دنیا کی محبت اتنی سخت ترین شے ہے کہ یہ توڑ دیتی ہے، اور یہ حسد کرنا، پھر عناد، پھر بغض، پھر لڑائی جھگڑی دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آخرت کی محبت میں کون لڑائی کرے گا؟ جہاں لڑائی ہوئی، جس قدر لڑائی ہوئی دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے ہوئی، اور دنیا کی محبت بہت زیادہ پھیلنے والی شے ہے۔ ایک کو لگ گئی، دوسرے کو لگ گئی، تیسرے کو لگ گئی، سب کو لگ گئی۔ دنیا ہی کی محبتیں پھیلتی ہے بہت زیادہ، لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہوا، فضل ہوا، اس نے ہزارہا انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ یہ جو لوگ دنیا میں ہیں ان کی دنیا کی محبت کو کم کر کے آخرت کی انہیں یاد دلائی جائے۔ بے شمار انبیاء و رسول تشریف فرما ہوں اسی عمل کی وجہ سے، تاکہ دنیا کی محبت کو کم کیا جائے اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو یاد کیا جائے۔ کان الناس امۃ واحدہ، امت تو ایک گروہ تھی، ایک تھی فقط۔ میثاق کا جو دن تھا جب وعدہ لیا گیا، روحوں سے وعدہ لیے گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دنیا میں آتے ہوئے میثاق سے دنیا میں آتے ہوئے سارے ایک ہی تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ سب الگ الگ راہ ہونا شروع ہو گئے۔ میثاق میں جب وعدہ لیا گیا الستُ بربکم قالوا بلی شہدنا، ارواحوں نے گواہی دی، میرے رب نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اس وقت ارواحوں نے دنیا کی ابتدا سے پہلے جب یہ میثاق کی صورت میں وعدہ لیا گیا، روحوں سے وعدہ لیا گیا
تو جب یہ کہا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نے الست بربکم، انہوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہاں کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ سب نے رب مان لیا، سارے ایک مومن بن گئے، سب مسلمان ہو گئے۔ لیکن پھر میثاق سے دنیا کی تو تشریف لائے تو اس کے بعد نیچے آ کر دنیا کی محبت کی وجہ سے، حسد اناد کی وجہ سے ان میں اختلافات ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ امت واحدہ کا جو لفظ یہاں ذکر ہوا، اس سے مراد کفار ہیں، کیونکہ دنیا سے جب نبوت کا نور غائب ہوا، ایک وقت ایسا آیا جب یہ سلسلہ روک دیا گیا اور نبوت کا نور دنیا سے رک گیا، اٹھ گیا، بجھ گیا، تو اس اعتبار سے کہ دنیا سے نبوت کا نور غائب ہوا، سارے کے سارے کفار رہ گئے۔ اب سارے کے سارے جب کفار رہ گئے تو فرمایا میرا رب اسی جانب اشارہ فرما رہے گا۔ ایک وقت ایسا ہے کہ دوئے زمین پر سارے کافر ہی تھے، تو مسلمان نہ تھا، تو اس جانب اشارہ میرا رب فرما رہا ہے۔ دیگر بزرگان دین کے بھی اس حوالے سے اقوال ملتے ہیں اسی قول کے اوپر۔ فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اب لوگ تو سارے ایک دین پر تھے، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ اس نے انبیاء و رسول کو بھیجا، اور کس لیے بھیجا؟ فرمایا خوشخبری دینے کے لیے کہ نیک کام کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، اور منذرین ڈرانے کے لیے کہ برے کاموں سے بچ جاؤ، جو برے کام کے قریب گیا اس کا حال بہت خراب ہے، آخرت اس کی تباہ ہے، دنیا کی زندگی تو مختصر ہے۔ تو فرمایا اس طریقے سے خوشخبری دینے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے اللہ نے ہزارہا انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ وانزل معہم الکتاب، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب بھی۔ اب دیکھیں کتب نہ فرمایا، کتاب فرمایا، یہ واضح طور پر اس جانب اشارہ ہے کہ ہر ایک پر علیحدہ 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 جتنے انبیاء و رسول تشریف لائے کتابیں دی گئی، ایسا نہیں، اس لیے واحد کا صیغہ ارشاد فرمایا، کتاب، کتب نہیں فرمایا۔ وانزل معہم الکتاب، یوں چار مشہور کتابیں جو نازل کی گئی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور باقی کچھ صحیفے نازل کیے گئے جن میں اختلاف آئے کتنے تھے۔ روح المعانی کے اندر اس کا حوالہ ملتا ہے کہ ان کی تعداد 100 تھی، ان میں 10 آدم علیہ السلام پر، 30 حضرت شیش علیہ السلام پر، 50 حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور بقیہ 10 موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف کے نزول سے پہلے۔ تو یہ ٹوٹل 100 صحیفے ہوئے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو 100 صحیفے ہوئے اور 4 آسمانی کتابیں ہوئی، اختلاف کے ساتھ۔ کتابوں پر تو اختلاف نہیں، 4 کتابیں مشہور و معروف، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، لیکن صحیفوں پر اختلاف ہے، بعض نے کہتے ہیں، بعض نے کہتے ہیں۔ لیحکم بین الناس، یہ انبیاء و رسول کا تشریف لانا، کتابوں کو دیا جانا کیوں ہوتا تھا؟ فرمایا تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، شریعت ہے، حکم ہے، فیصلہ کیا جائے۔ ان کتابوں کا اتارے جانے کا مقصد اور معنی اور یہی بنتا تھا تاکہ اختلاف ختم ہو اور لوگ صحیح سن کی طرف آ جائے، فی مختلف فی، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب اہل کتاب کے جو علماء تھے، انہیں کتاب دی گئی تاکہ اس کے ذریعے اختلاف کو ختم کرے، معاملہ انہوں نے برعکس کر دیا۔ انہوں نے کیا معاملہ برعکس کیا کہ بجائے اختلاف کو ختم کرتے، کتاب کی وجہ سے انہوں نے کتاب میں ہی اختلاف کر دیا۔ کتاب دی اس لیے تاکہ تم اختلاف ختم کرو، اس کتاب کو پڑھو، اس میں جو حکم ہے اس کے تحت فیصلہ کرو علماء کو، لیکن علماء نے بجائے اس کتاب کو سمجھنے کے اس کتاب میں ہی اختلاف کر دیا۔ اب وجہ کیا بنی؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ سارا کام جان بوجھ کر ہوا، میرا رب فرما رہا ہے۔ کس طرح فرمایا؟ نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب، جنہیں دی گئی کتاب انہوں نے کتاب پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے جان بوجھ کے اس میں اختلاف کر دیا۔ اپنی بات جو سمجھ آئی اسے قبول کیا، جو سمجھ نہ آئی اسے حذف کر دیا، الیاذ باللہ۔ تو اس طریقے سے ان کے معاملات میں فرمایا من بعد ما جاءتهم بینات، بعد اس کی کہ تمہارے پاس تو ہدایت آ چکی ہے،
روشن نشانی آ چکی، اللہ کا کلام کتاب آ چکی، اب کیا مسئلہ تھا؟ لیکن انہوں نے اسی کو بدل دیا۔ فرمایا بغیم بینہم، ایسا کیوں ہوا؟ بغیم بینہم، سرکشی سے اپنے درمیان، اس سرکشی کی وجہ سے، حد درمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ہر فرقے کا الگ الگ راہب ہو گیا۔ جتنے راہب تھے اہل کتاب کے اندر، ہر راہب کہتا میری طرف آ جاؤ، ہر راہب اپنی اپنی باتیں بناتا، سکھاتا، سمجھاتا، لوگوں کو اپنی طرف بلاتا، دوسرا راہب کسی اور جانب لگاتا، تیسرا راہب کسی اور جانب لگاتا۔ اس قسم کے شدید اختلافات ان کے اندر ہو گئے، الیاذ باللہ۔ پھر کیا ہوا؟ کتاب میں تعریف کر ڈالی۔ تو فرمایا ہم نے تو کتاب تمہیں دی تاکہ تم اختلاف ختم کرو، تم نے اس کتاب میں ہی اختلاف کر دیا، ایک کہتے ہیں یہ ہے، ایک کہتے ہیں یہ ہے۔ تو یہ کیوں ہوا کہ ہر فرقے کا اپنا راہب ہوا اور اس نے اپنی بات منوانا شروع کر دی، اور لوگوں نے اس کی باتوں کو سنا۔ اور یہ ویسے بھی ہر جگہ پر اختلاف کا سب سے بڑا بنیادی معاملہ ہے، توڑنے کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں جس جگہ پر غلط کام ہو رہا ہو، عوام اگر آئے، اگر وہاں پر عوام نہ نکلے تو وجہ یہ ہے کہ توڑ دیا گیا ہے۔ توڑا کس طرح ہے کہ ہر گلی کے اندر ایک رہنما موجود ہے، ہر گلی کے اندر ایک تنظیم موجود ہے، دوسری گلی کی دوسری تنظیم، تیسری گلی کی تیسری تنظیم، اتنی بڑی اتنی ساری تنظیم بنا دی گئی، ٹوٹ گئے، تتر بتر ہو گئے، عوام بکھر گئے، کچھ اس کے ساتھ، کچھ اس کے ساتھ، کچھ اس کے ساتھ، کچھ اس کے ساتھ، اور بناؤ تنظیمیں، کچھ اس کے ساتھ، کچھ اس کے ساتھ، بناتے رہو۔ وجہ یہ ہوگی عوام کبھی کسی ایک فیصلے پر جمع نہیں ہو سکیں گے۔ کیسے جمع ہوں گے؟ بکھر دیا گیا۔ اب بکھرے عوام کہاں ایک طرف جمع ہوں گے؟ کیونکہ یہاں والی عوام نکلنے کی کرے گی تو بولے گا اس کا رہنما ہوگا، بولا نہیں فی الحال ہمیں حاجت نہیں، کیونکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کے معاملات حل ہوئے ہوئے، اس لیے وہ اپنی عوام کو نہیں نکلنے کا دے گا۔ وہاں کی عوام نکلے گی تو اگر اس کا مسئلہ ہے تو اس کا قائد اس کے ساتھ ہے، رہنما اس کے ساتھ ہے، کہا چلو تم نکلو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اگر اس کا پیٹ بھر دیا جائے تو وہ کہے گا نہیں میری عوام کو میں روک لیتا ہوں۔ تو اتنے سارے جب گروپ بن گئے تو پھر گروپ بننے کی وجہ سے اب متفق معاملہ کیسے ہوگا؟ اتفاق کس بات پر ہوگا؟ ایک بندہ کہے گا صحیح، دوسرا بندہ فوراً کہے گا غلط ہے، تیسرا بندہ کہے گا میں شک میں مبتلا ہوں، تیسرا بندہ کہے گا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ کتنے سارے معاملہ، اگر اس جگہ ایک امت ہو کر، ایک جماعت ہو کر سارے آ جائیں، اب تو یہ معاملہ ہی ختم۔ اب کس کی بات سنی جائے گی؟ اب اس جماعت کا جو بڑا ہوگا اس کی بات سنی جائے گی، کیونکہ اس کے پاس عوامی طاقت ہے، وہ سارے متحد متفق ہو کے رہ رہے ہیں۔ تو جہاں پر اس چیز کا فقدان ہوتا ہے وہ بڑے بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک نے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں اپنی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اب فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب ایک کو خوش کرنا دوسرے کو لازمی ناراض ہونا ہی ہے۔ ایک کے خوشی کے چکر میں 6 افراد، 6 تنظیمیں، 6 بڑے افراد ناراض ہوں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں فی زمانہ یہ چیز بڑے آسانی سے رائج ہے، اور بڑے آسانی سے جنہوں نے رائج کیا وہ خود خوش و خرم ہے، لیکن عوام جو ہے اس غم میں، اس پریشانی میں پیستی چلی جا رہی ہے۔ تو فرمایا اس وقت کا معاملہ دین کے حوالے سے تھا، یہ تو دنیاوی مسئلہ ہے ہمارے یہاں، وہاں کا معاملہ دین کے حوالے سے تھا کہ ہر راہب نے اپنے اپنے معاملات بنا دیے، اپنے اپنے سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ پھر اس کے بعد فساد ہوا کہ اب پھر الیاذ باللہ کتاب میں ہی تعریف کر ڈالی۔ فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کی کیا شان ہے، میرا رب فرماتے ہیں ہم نے ایمان والوں کو خود ہدایت عطا فرما دی کہ ایمان والے اہل کتاب اور ان کے علماء کے پیچھے نہیں بھاگے، بلکہ وہ میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر آ گئے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں، کتاب اللہ میں کیا ہے، قرآن مجید میں کیا ہے، وہ تو اس کی طرف آ جائے۔ اللہ نے ہدایت عطا فرما دی ایمان والوں کو، کیونکہ ایمان ان کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر دیکھا جائے سابقہ لوگوں نے کتابوں کو بدلا، اب کتاب کو بدلنا جو ہے نا، اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے 4 وجوہات کی بنا پر ہوا، اور وہ چاروں کی چاروں وجوہات اس امت میں ہے ہی نہیں۔ اس امت کی شان ہی اعلیٰ ہے۔ اب وہ 4 وجوہات کیا تھی؟ بڑی باریکی اور تحقیقی گفتگو اس اعتبار سے کہ گزشتہ کتابیں بدلی گئی، جبکہ قرآن اور اسلام نہ بدلا گیا اور نہ کوئی بدل سکتا ہے، قیامت تک کہ اصل ہی کی صورت میں رہے گا انشاءاللہ۔ بدلنے والے آتے رہتے ہیں، حالیہ بھی واقعات آپ کے سامنے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بدل نہیں سکتے، کوشش، ان کی کوشش بھی ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، تمہارا کام ہی نہیں ہے، یہ کام کرو۔ وہ سابقہ ادوار میں ہوئے تھے اہل کتاب کے حوالے سے، جنہوں نے
تورات زبور انجیل کے حوالے سے حرکتیں کی تھی، ان کا تم خیال بھی نہیں کر سکتے، وہ خیال لانا بھی تمہارے لیے فاسد، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لگا لو پورا زور، کچھ نہیں ہو سکتا، اور آپ کے سامنے حالیہ معاملات ہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کسی بھی دین میں، مذہب میں، اس امت سے پہلے جتنے ادیان گزرے ان میں کسی میں بھی ان قوموں نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو جمع نہیں کیا، لیکن اس امت کی یہ شان ہے کہ ایک ایک حدیث کو حضور نے جو فرمایا ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، اور یہی وہ حدیث ہے جو قرآن کی تشریح بنتی ہے۔ نماز کا پورا مسئلہ کتنی رکعت ہے، قرآن سے ثابت کرو، ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا کتنا مسئلہ ہے، کتنی زکوٰۃ دی جائے، کبھی سنا کسی نے آیت پڑھ کے بتائیے اللہ قرآن میں فرما دے 2.5% زکوٰۃ ادا کرو، ہے ہی نہیں۔ حکم تو ہے زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کون بتائے گا اس کی تفصیل؟ پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس اس کی تفصیل بتائے گی۔ تو اس امت کا یہ اس حوالے سے رب تعالیٰ کا ہی فضل ہوا اس امت پر کہ احادیث مبارکہ رسول اکرم کی جمع کی گئی، تو جس کی وجہ سے دین محفوظ ہوا، قرآن محفوظ ہوا، سارے معاملات بہتر ہوئے، جبکہ سابقہ ادیان میں ایسا معاملہ نہ تھا۔ دوسری بات، کسی بھی دین میں جتنے ادیان پیچھے گزرے ان میں کسی میں بھی جو ہے نبی کے میلاد کا جشن نہ منایا گیا، کسی بھی دین میں۔ اور الحمدللہ رب کا کرم ہے، اگلا مہینہ آنے والے 3-4 دن کے بعد حضور کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، جب عاشق کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ اب نبی کے میلاد کا مہینہ ہے۔ تم ہیپی برتھ ڈے بناتے ہو، تم اینیورسریاں بناتے ہو، فلاں فلاں کام تم کر لیتے ہو اپنی ذات کے لیے، لیکن اب تو حضور کے میلاد کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا پیچھے جتنے ادیان گزرے ان میں کسی میں بھی نبی کا انہوں نے میلاد کا جشن نہیں بنایا۔ پھر ہوا کیا؟ کسی نے نبی کو خدا بنا دیا، کسی نے نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، کیونکہ جو پیدا ہوگا نہ وہ خدا ہو سکتا ہے نہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو اول اسلام سے ہی، ابتدا ہی سے الحمدللہ رب تعالیٰ کا کرم و فضل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، حضور کے صدقے، کہ اس دن میں اول اسلام سے ہی حضور کا میلاد منایا جاتا رہا۔ اولین کی کتابیں موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں باب باندھے ہوئے ہیں۔ اس لیے شرف الدین بصری صاحب قصیدہ بردہ شریف رحمہ اللہ 294 ہجری وفات ہے آپ کی، 294، جب بہترین زمانے میں سے بہترین زمانہ تھا۔ 294 ہجری 20 سال ہے، تو پیدائش پہلے کی ہے، اس زمانے کے ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب قصیدہ بردہ شریف، کتنی مشہور و معروف کتاب، اس کے اندر پورا ایک باب باندھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو بعد کے لوگوں کو فساد ہوا۔ اب اس میں انہوں نے شعر کیا لکھا؟ دع مدعۃ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت محمدا فیہ واحتکم۔ فرماتے ہیں نبی کو خدا نہ کہے اور نبی کو خدا کا بیٹا بھی نہ کہے، اس کے علاوہ تو اپنی زبان سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کر سکتا ہے کرتا جا، تیری زبان تھک جائے گی مگر میرے نبی کی تعریف مکمل نہیں ہوگی، جتنی تعریف کر سکتا ہے کرتا رہے، کیونکہ ان کو اللہ نے شان ہی عطا فرمائی، ان کا مقام مرتبہ اتنا بلند و بالا۔ تو فرمایا کہ کسی بھی دین میں اس دین کے علاوہ نبی کا میلاد نہیں منایا گیا، اور یہ میلاد بنانا، اس سے آپ اگر یہ اشارہ سمجھ لیں کہ جنہوں نے نام منایا وہ قوم ہی گمراہ ہو گئی، کیونکہ انہوں نے تو نبی کو خدا بنا دیا، خدا معجزہ دکھایا جائے، معجزہ کے خیر کے عادت، وہ کام جو عقل تسلیم نہ کرے وہ کام کرنا، جب وہ کام کیا جا رہا ہے تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ خدا تو نہیں ہے، تو خدا نہیں تو چلو خدا کا بیٹا ہوگا، الیاذ باللہ۔ لیکن جب نبی کا میلاد منایا گیا، سمجھیے پیدا ہوئے ہیں، لہذا نہ خدا ہو سکتے نہ خدا کے بیٹے ہو سکتے، تو یہ تو میلاد منانا خود شرک کو دور کرنے والی بات ہے، شرک کو بھگانے والی بات ہے۔ بہرحال بات کہاں ہے، کہاں سے کہاں؟ تیسری بات فرمایا ان قوموں کے اندر اپنی کتاب کو پڑھنے کا اتنا رواج نہ تھا جو الحمدللہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے، کہ نماز کے اندر بھی کتاب کی تلاوت، قرآن مجید، اسی طرح ایصال ثواب کے گھر سے بھی کتاب اللہ کی تلاوت، یعنی جگہ 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 پہ تلاوت کا سلسلہ جاری رہا۔ تو فرمایا یہ بھی در حقیقت اس کتاب کو محفوظ رکھنے کی شان ہے کہ اس کو نہ کتاب کو نہ اسلام کو کوئی بدل نہیں سکتا ہی نہیں۔ اور فرمایا چوتھی و آخری بات
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بقا کے لیے حافظ قرآن کو پیدا فرما دیا، اور ادائیگی کو اس کی بقا کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے فرمایا قاری قرآن کو پیدا فرما دیا۔ اسی طریقے سے مسائل کے لیے جو قرآن مجید سے مسائل نکالے جائے، فرمایا اس کے لیے اللہ نے علماء دین کو پیدا فرما دیا، اور قرآن مجید کے اسرار اور رموز کے لیے اللہ تعالیٰ نے صوفیہ کرام کو پیدا فرما دیا۔ اب کیسے تبدیلی ممکن ہے؟ کون کر سکتا ہے تبدیلی؟ فرمایا یہ ہے اس دین کی شان، قرآن مجید کی برکت اور اس کا نور۔ فرمایا یہ ابتداءً بھی اصل تھا، قیامت تک اس طریقے سے اصل ہی پر رہے گا۔ من الحق باذنہ، فرمایا وہ جنہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرمائی کہ اس چیز کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، باذنہ، یہ ایمان والوں کا کمال نہیں، فرمایا رب نے اپنے کرم اور فضل سے یہ شان عطا فرمائی۔ ایمان والوں کا کمال نہیں، اسی وجہ سے اسی امت کے اندر ایسے افراد گزرے کہ جو یوں صرف پین چلا دے، کہا گلے میں پین لے، حضرت لکھا تو اپنے کچھ نہیں ہے، فرمایا تیرا اس سے کیا کام ہے، تیرا کیا واسطہ، پین لے، جیسا حکم ہے ویسے ہی اس کی اطاعت کر، پین لے تو صحیح ہو جائے۔ بولے یہ کیا بات ہو گئی، یہ پین چلائیے، کیونکہ یہ اس امت کے فرد ہے، اللہ نے اس امت کو یہ شان عطا فرمایا حضور کے صدقے۔ اب کل اعلیٰ حضرت سیدی مرشدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس گزرا۔ اب دیکھیں یہ امت کے فرد ہے، جب اس امت کے فرد کی یہ شان ہے تو خود میرے نبی کی کیا شان ہوگی۔ پان کی دکان ہے، ایک شخص پان کا کام کرتا ہے، صحیح العقیدہ مسلمان، سامنے بد مذہب کی دکان ہے، اب اس کے بعد بہت رش لگا ہوا ہے۔ یہ شخص میرے امام کو چاہنے والا، امام سے عقیدت و محبت رکھنے والا ہے، کوئی بندہ ہی نہیں ان کے پاس، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، بد مذہب کی دکان ہے، بڑا رش لگا ہوا ہے، فرصت ہی نہیں، اور میں صحیح العقیدہ مسلمان لیکن فارغ، کوئی کام ہی نہیں، تعویذ عطا فرما دیجئے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اچھا ایسا مسئلہ ہے، آپ نے تعویذ بنایا، اس کو دے دیا، بولے اس کو اپنے گلے میں ڈال دینا، یہ گلا نہیں، دخل جس کو بولتے ہیں، جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، فرمایا اس میں ڈال دینا، بس ڈالا، ڈالنے کی دیر تھی، کسٹمر آنا شروع ہو گئے، گاہک آنا شروع ہو گئے، وہ حیران ہو یہ کیا ہوا، یہاں تک کہ ایک بندہ اور رکھنا پڑ گیا، گزارا نہیں، 2 بندے رکھے، اتنا رش، دل میں لالچ ہوئی نا کہ میرے امام نے لکھا کیا ایسا، لوگ آنا شروع ہو گئے، پڑھوں تو صحیح طرح، تعویذ کھول دیا۔ لوگوں میں لالچ بھی تو بہت زیادہ ہے نا، کام سیدھا ہوا بس کام کو دیکھیں آپ، لیکن نہیں، اس کی تہہ تک جانا ہے۔ اب کیا ہوا، اس تعویذ کو کھولا، دیکھا تو کیا دیکھ کے حیران رہ گیا، اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آگے نیچے لکھا مسلمانوں اس بندے سے بھی لیا کرو، نیچے لکھا تھا فقط امام احمد رضا، بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کے اولیاء ہے، علماء ہے، ان کے ہاتھ میں صحیح العقیدہ، صحیح مذہب پر چلنے والے، حضور کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والے، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے دلوں کو، یہ جتنے عوام ہیں ان کے دلوں کو در حقیقت ان علماء کے مٹھیوں میں دے دی ہے، وہ زبان چلاتے ہیں، لوگ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ صرف لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں پانی سے خریدا کرو، یہ نہ کسی نے پڑھا نہ کسی نے دیکھا، یہ تو تعویذ بنا کے رکھ دیا گیا، لیکن لوگوں کے دل کھینچے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ میرے امام نے ہی فرمایا ہے۔ اس امت کے اس فرد کی یہ شان ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، ہدایت اسی کی طرف سے ہے۔ تو آج ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے، حضور سے محبت کرنے والوں میں، حضور کے آل سے، حضور کے صحابہ سے، جن جن افراد سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، تمام اولیاء کاملین سے، ان تمام سے محبت کرنے والے گروہ میں شامل ہے نا، یہ تو رب کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ اس نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ میرے رب نے ہمیں صراط مستقیم چلا دیے، اس کی راہ میں بتا دیے، اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیا، اب راستہ ہمیں مل چکا، اب ہمیں استقامت کے ساتھ اس راستے پہ بچ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو، بالخصوص جو اختلاف کی بات ہوئی، ان تمام اختلاف سے امت محمدیہ کو محفوظ فرمائے، اور دین متین پر ہم سب کو صحیح طور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچا پکا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اکابرین کے نقش قدم پر چلتے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔